بقی کو آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے، علم عباس کا ہوگا تیرا روزہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و محسن خطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ محترم ناظرین، 8 شوال کا دن انہدام جنت البقیع کے توسط سے پوری دنیا میں جو ہے منایا جاتا ہے، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، احتجاج کیا جاتا ہے اس ظلم کے خلاف جس ظلم کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ 8 شوال تاریخ کا ایسا سیاہ باب ہے، سیاہ ترین باب ہے کہ جس کا غم اس سیارے پہ جب تک میری قوم کا ایک بھی باشعور انسان زندہ ہے تو یہ 8 شوال کا غم اور ہمارے سینوں میں جو زخم ہیں وہ قبور جو دنیا کے لیے زیارت گاہ تھیں، جس میں معصومہ عالم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت مولا امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جنت المعلا۔ آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انہدام جنت البقیع کا تاریخی پس منظر۔ محترم ناظرین، نجدیت نے یہ جو ظلم ہے اس کی ابتدا ابھی سے نہیں ہے یا چند سالوں سے نہیں ہے، اس کی شاخیں بہت دور سے تک جا کے ملتی ہیں۔ نجدیت نے جب دیکھا کہ لوگ درجوک اہل بیت کی قبور کی زیارت کو آ رہے تو عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکار انہوں نے یہ منصوبہ بنایا 1923 میں کہ جنت البقیع اور جنت المعلا کو مسمار کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ آسان نہ تھا، مگر اس وقت سوشل میڈیا اتنی فاسٹ نہیں تھی، اتنے ٹی وی چینلز نہیں تھے، ٹیلی گرام ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی مہینوں اور طویل عرصے کے بعد پتہ پہنچتا تھا۔ جب ان کا یہ ناپاک ارادہ جو ہے نا برے صغیر پاک و ہند تک پہنچا، یعنی میری مراد انڈیا تک پہنچا، اور جب یہ انڈیا میں خبر پہنچی اور دیگر ممالک میں بھی پہنچی تو انڈیا میں نہ صرف اہل تشیع بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی پریشان ہو گئے کہ ان قبور پہ کیسے بلڈوزر چل سکتا ہے۔ ایک جگر گوشہ رسول اور معصومین علیہ السلام۔ تو 1923 میں ایک ڈیلیگیشن بنا جس میں مولانا مصطفیٰ جوہر اور دیگر اکابرین اہل سنت اور اہل تشیع جو کہ اپنے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی عرب آئے اور آ کے
انہوں نے حکومت سے یہ استدعا کی کہ جنت المولا اور جنت البقیع ہمارے لیے ایک محترم درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا انہیں مسمار نہ کیا جائے۔ مگر نجدیت کی عادت یہ ہے کہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ نجدیت کی شاخیں اگر آپ کہیں گے آج تک، تو یہ وہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جس نے فلسطین میں مسلمانوں پر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ڈھایا۔ اتنا چھوٹا سا ہے فلسطین، مگر چونکہ امہ میں اتحاد نہیں ہے مسلمانوں میں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر ان میں اتحاد ہوتا تو آج ابھی رمضان گزرا ہے اور آپ نے القدس کی وہ منایا ہے، تو قبلہ اول ہمارا آزاد ہو چکا ہوتا۔ اسی طریقے سے 1923 میں جب نجدیت نے دیکھا کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، انہوں نے انڈیا کے ڈیلیگیشن سے وعدہ تو کر لیا، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، اور یہ ڈیلیگیشن جو ہے پر امید واپس آ گیا کہ نہیں، ہم سے وعدہ کر لیا۔ مگر اس کے بعد عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں نے 8 شوال کو وہ غضب ڈھایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا روزہ جنت البقیع اور جنت المولا پہ بلڈوز چلا دیا۔ اگر آپ کے پاس پرانی فوٹیج موجود ہیں جنت البقیع کی، تو باقاعدہ یہاں پہ گنبد بھی تھا، یہاں پہ روزہ تعمیر شدہ تھا، جس کو ان لوگوں نے بلڈوز کر دیا۔ اور جب یہ خبر مہینوں کے بعد برے صغیر پاک و ہند میں پہنچی اور دوسرے شیعہ ممالک میں پہنچی، اس وقت مرکز سمجھا جاتا تھا لکھنؤ انڈیا میں عزاداری کے حوالے سے، اور جب یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی، اور مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ نجدیت اتنے بڑا وار کرے گی، اتنا بڑا وار کرے گی کہ روزہ رسول 11 اماموں کی ماں کے روزے کو مسمار کر دے گی۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت، اس وقت تو کم سے کم مسمار کرنے کے بعد انہوں نے 4 دیواری نہیں بنائی تھی، مگر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پروٹیسٹ کر کے خاموش ہو گئے، تو آخر انہوں نے اس پہ 4 دیواری بھی بنا دی، اور پھر جانے پہ پابندی بھی لگی، اور آج تک بھی پتھروں کے نشان سے پہچانا جاتا ہے کہ معصومہ عالم کی قبر کون سی ہے، امام محمد باقر کی قبر کون سی ہے، امام زین العابدین کی قبر کون سی ہے۔ آج بھی جس انداز سے 8 شوال منانی چاہیے ہمیں، ہم اس انداز سے نہیں مناتے۔ یقیناً پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مجالس پڑھی جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنے بڑے ظلم پر صرف ایک دن، اس لیے کہ دیگر جو میڈیا چینلز ہیں دنیا کے، وہ اس لیے اس کو ہماری آواز کو نہیں پہنچاتے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے تعلقات نجدیوں سے خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نجی چینلز پہ 8 شوال کو پورا دن اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو بیدار کریں کہ 8 شوال 10 محرم کے دن سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن اس معصومہ عالم کے روزے پہ بلڈوز کیا گیا تھا روزے کو، جو بی بی پہلے ہی اتنی مظلوم تھیں، شکستہ پہلو لیے ہوئے اس دنیا سے گئیں،
اور یہ کہتی ہوئی گئیں کہ بابا مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ میرا سوال ہے قائم ٹی وی کی توسط سے کہ تھوڑی سی دور پہ مسجد نبوی ہے، مگر جیسے ہی شام ہوتی ہے ہزاروں بلب روشن ہو جاتے ہیں، پوری مسجد روشنی سے ہو جاتی ہے، مگر تھوڑی دور سیدہ کا روضہ ہے، اس پہ اندھیرا اور اوس گرمیوں کی دھوپ کیا گزرتی ہوگی آپ کے بابا پر کہ سیدہ کا روضہ ویران اور بابا کے روضے پہ مسلمان جا رہے ہیں۔ ہم اس امید پہ جی رہے ہیں بی بی، ہم اس امید پہ احتجاج کر رہے ہیں دنیا والوں سے۔ میں قائم ٹی وی کی توسط سے کہوں گا کہ بیداری کا مظاہرہ کیجئے، اٹھیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ جس طریقے سے آج دنیا میں کربلا کا پیغام عام ہوا ہے، جس طریقے سے ایام فاطمیہ کا پیغام عام ہوا ہے، آئیے اٹھیے، 8 شوال بھی اس انداز سے منائیے اور دنیا کو بتائیے کہ آل محمد پر کتنا ظلم ہوا ہے، کہ آج بھی بی بی کا روضہ ویران ہے، تنہا ہے۔ اور صرف تنہا نہیں ہے، بی بی اتنی مظلوم ہے کہ آج بھی پہرہ دار درہ لیے ہوئے کھڑا ہے۔ میں کہوں گا بی بی کبھی دربار سے واپس آئیں، کبھی شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور کبھی کربلا کے میدان میں اس وقت آئیں جب بیٹا زین پر تھا نہ زمین پہ تھا۔ بی بی اتنے دکھ اٹھائے آپ نے، آئیے، یہ امید ہے ہمیں، اور اس امید پہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں کہ زمانے کے امام تشریف لائیں گے، وہ کربلا کا انتقام تو لیں گے، مگر اپنی جدہ کا روضہ بھی میرا زمانے کا امام تعمیر کروائے گا۔ آئیے ہم راستہ ہموار کریں، دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم نا امید قوم نہیں ہیں، ہم پر امید قوم ہیں۔ زمانے کا امام آئے گا اور یہ روضہ تعمیر ہوگا، اور یہ سرخ پرچم جو لگے ہوئے ہیں ائمہ کے روضے پہ، یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ جب زمانے کا امام انتقام لے لے گا تو یہاں سفید پرچم لہرائیں گے، اور یہی بی بی کا روضہ تعمیر ہوگا، میرا زمانے کا امام۔ آئیے زمانے کے امام کو پرسا دیں کہ اے فرزند رسول، آپ کو آپ کی دادی زہرا کے اجڑنے کا پرسا۔ آج 8 شوال 10 محرم سے کم نہیں ہیں، آج بی بی کے اس روزے کو مسمار کیا گیا ہے جو ہمارے لیے زیارت گاہ تھی۔ آئیے مل کے زمانے کے امام کو پرسا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔